الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. قل الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى آخر الآيات. سورۃ الفاتحہ کے سلسلے میں اس کے فضائل کے حوالے سے چند باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، آپ کی احادیث سے کل کے درس میں ذکر کی گئی تھی. سورۃ الفاتحہ کے فضائل کے سلسلے میں متعدد روایات موجود ہیں اور یہ خصوصیات اور یہ فضائل سورۃ الفاتحہ کے ہیں جو کسی اور سورت میں موجود نہیں. ترمذی اور سنن کی ایک حسن درجے کی روایت میں، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے قسم کھا کر کے فرمایا: والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما انزل اللہ فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی الفرقان مثلها انہا السبع المثانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الفاتحہ کے سلسلے میں قسم کھا کر کے یہ فضیلت ارشاد فرمائی کہ اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ جیسی سورت نہ تو تورات میں اتاری ہے، نہ انجیل میں، اور نہ ہی زبور میں، نہ ہی خود فرقان میں، یعنی خود قرآن کریم کے اندر بھی سورۃ الفاتحہ جیسی کوئی سورت اتنی عظمتوں والی، اتنی فضیلت والی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں اتاری. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا: انہا السبع المثانی، یہ سورۃ الفاتحہ وہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے، ان 7 آیتوں پر جو مثانی یعنی بار بار ان 7 آیتوں کو دہرایا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، بار بار ان کی تلاوت ہوتی ہے. یہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت اور اس کی عظمت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ہی عظیم الشان روایت ہے. ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن جابر البیاضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری، لیکن یہ عبداللہ بن جابر ہیں بیاضی بنو بیاضہ کے، بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا. یہ روایت بھی مسند احمد بن حنبل وغیرہ کے اندر موجود ہے اور حسن درجے کی روایت ہے. اس میں یہ ہے کہ عبداللہ بن جابر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، آپ غالباً ابھی استنجا کر کے یا طہارت سے فارغ ہو کر کے آئے تھے، اور آپ نے ابھی وضو نہیں کیا تھا یا مثال کے طور پر ہاتھ وغیرہ نہیں دھویا تھا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں نے سلام کیا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فلم یجیبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کوئی جواب نہیں دیا. آپ نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ کے جواب نہیں دیا. کہتے ہیں ثم سلمت علیہ، پھر میں نے سلام کیا، آپ نے پھر بھی جواب نہیں دیا. تیسری مرتبہ میں نے کہا: السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ نے پھر جواب نہیں دیا. کہتے ہیں یہاں تک کہ تیسری مرتبہ آپ کو میں نے سلام کرنے کے بعد جب مجھے جواب نہ ملا تو میں خاموش ہو گیا اور آپ آگے آگے چلتے رہے، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، یہاں تک کہ جب مسجد قریب آئی تو میں تو مسجد میں داخل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رحل میں یعنی اپنی رہائش گاہ میں داخل ہو گئے. آپ چلے گئے اور میں مسجد میں داخل ہوا اور مسجد میں جا کر کے میں بیٹھ گیا، کئیباً حزیناً، رنجیدہ ہو کر کے، ملول ہو کر کے، غم کے مارے بیٹھ گیا کہ کیا وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. کہتے ابھی میں بیٹھا ہی تھا، تھوڑی ہی دیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ. آپ نے 3 مرتبہ، جیسے میں نے وہاں سلام کیا تھا، آپ نے 3 مرتبہ جواب دیا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الا انبئک بأخیر سورۃ فی القرآن. عبداللہ بن جابر، کیا میں تمہیں قرآن کریم کی سب سے زیادہ بہتر سورت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ خیر کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں لوگ، خیر، یہ تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی خیر کا مطلب سب سے بہتر، لیکن اسے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر کہہ کر کے استعمال فرمایا. جیسے اکبر، اعظم استعمال کرتے ہیں سب سے بڑے کے معنی میں، ایسے آپ نے فرمایا بآخر سورۃ فی القرآن. عبداللہ بن جابر، کیا میں تمہیں قرآن کریم کی سب سے زیادہ بہترین سورت کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی ضرور فرمائی، ضرور بتائی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا: الحمدللہ رب العالمین الی ان تختمہ، سورۃ الفاتحہ
الحمدللہ رب العالمین والی سورت جو ہے یہ سب سے بہترین سورت ہے قرآن کریم کی. تم اسے پڑھنا شروع کرو اور یہاں تک کہ یقین تک پہنچ جاؤ، یعنی پوری سورت کی تلاوت کرو. تو یہ بھی بڑی عظیم شان فضیلت ہے اس سورت کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس سے پہلے فرمایا تھا کہ اعظم سورت فی القرآن، سب سے زیادہ عظمت والی، یہاں آپ نے فرمایا سب سے زیادہ بہترین سورت، بہتر سورت. تو یہ فضیلت میں ہے. ایسے ہی صحیح بخاری وغیرہ کے اندر، مسلم کے اندر سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کی وہ روایت بھی بہت زیادہ مشہور ہے، جسے عام طور پر رقیہ اور دم کرنے والوں نے سب سے زیادہ اسے بیان کیا ہے اور اسے مختلف مواقع پر اپنے اپنے وفات کو ثابت کرنے کے لیے بھی اسے پڑھا ہے بہت سارے بھائیوں نے. بہرحال وہ روایت تو ہم سب لوگ جانتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ بخاری میں، مسلم میں، دیگر کتابوں کے اندر تھوڑے تھوڑے سیاق کے اختلاف کے ساتھ روایت آئی ہوئی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ چند صحابہ کرام ایک سفر میں تھے اور ان کا سفر جاری رہا یہاں تک کہ جب شام ہو گئی، یا مثال کے طور پر جب انہیں بھوک لگی تو انہوں نے بحی من احیاء العرب، عرب کے قبیلوں میں سے کسی قبیلے میں انہوں نے پناہ لی اور قبیلے میں داخل ہوئے، یعنی آبادی میں داخل ہوئے، اور یہ سوچ کر کے کہ یہاں جائیں گے تو یہاں ہماری کچھ ضیافت یعنی کھانے پینے کا کچھ انتظام ہو جائے. ظاہر اس زمانے میں آج کل کی طرح سے کھانے پینے کی فیسلٹی نہیں ہوا کرتی تھی، ہوٹل ریسٹورانٹ وغیرہ کا انتظام نہیں ہوا کرتا تھا. تو اس وقت یہ بھی حکم تھا کہ اگر کوئی آ جائے کسی بھی بستی میں، کسی بھی گاؤں، کسی بھی قبیلے میں، تو ان لوگوں کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ آنے والے ایک اجنبی کو، ایک پردیسی کو کھلائیں پلائیں، کیونکہ وہ بھوکا ہے، اسے اور نہیں کھانا پانی نہیں مل سکتا، تو اس کی ضیافت کریں جو بھی میسر ہو. آج کل کی طرح تکلفات والی ضیافت نہیں ہوا کرتی تھی، جو بھی میسر ہوگا حضر لوگ شریک کر کے اسے بھی اپنے کھانے میں کھلا دیں. تو بہرحال یہاں تک بھی شروع اسلام میں حکم تھا کہ اگر کوئی کہیں جائے اور اس کی ضیافت نہ کرے تو یہ جو پردیسی ہیں انہیں یہ حق تھا کہ وہ ان لوگوں سے اس کا یعنی اس کا مثل ان سے لے لیں. یعنی آپ نے ہمیں ہماری ضیافت نہیں کی، ہمیں کھلائے نہیں پلائے نہیں، ہم بھوکے تھے، تو اس کا معاوضہ وہ ان سے لے لیں. یہاں تک شروع اسلام میں حکم تھا تاکہ لوگوں کے حالات، لوگوں کی مشکلات میں مدد ہو سکے. اسلام کی جامعیت ہے، اسلام کی عظمت ہے کہ اسلام نے نظام ایسا بنایا ہے کہ ہر طرح کے حالات میں ایک انسان کی مدد ہو سکے. بہرحال تو ایک قبیلے میں یہ لوگ گئے اور وہاں ان لوگوں نے ان سے کہا کہ بھئی ہم بھوکے ہیں، راستے میں ہیں اور ہمیں کچھ کھانا وغیرہ کھلا دیں. فاستضافوهم فلم يضيفوه، انہوں نے کھانا مانگا ضیافت کرنے کے لیے ان سے کہا، لیکن انہوں نے انہیں ان کی ضیافت نہیں کی. بہرحال وہ وہاں سے نکل گئے اور پھر کوئی اور تلاش کرنے لگے، کوئی راستہ، کوئی سبیل. اتنے میں اس قبیلے کے لوگوں کا جو سردار تھا اسے لدی یعنی بچھو نے یا کسی موذی جانور نے ڈس لیا، ڈنک مار دیا. تو قبیلے کے لوگ پریشان ہوئے. کہتے فسعوا بكل ما عندهم، یعنی پوری کوشش کر ڈالی کیسے مطلب اس کا زہر ختم ہو، کیسے اسے شفایابی ملے، جو ان کے بس میں تھا ساری کوشش کر ڈالی، لیکن انہیں کامیابی نہیں مل سکی. بلاخر قبیلے کے ایک شخص نے کہا کہ وہ جو ٹیم، وہ جو جماعت آئی تھی بھی چند لوگوں کی جو آپ سے کھانے کے لیے کہہ رہے تھے، آپ نے انہیں واپس کر دیا. جاؤ ذرا جلدی، وہ کہیں یہیں پاس میں کہیں ہوں گے، اور اسے جا کر کے کہو کہ ایسا مسئلہ ہے، ہماری قبیلے کے سردار کو زہر ہو گیا ہے، کسی موذی جانور نے ڈس لیا ہے. تو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی راکی ہو، یعنی کوئی پڑھ کر کے دم کرنے والا ہو، تو چل کر کے دم کر دے. بعض روایت یہ ہے کہ دوسری واقعہ تھوڑے الگ سیاق میں، اس میں یہ کہ لوگوں نے آ کر کے کہا کہ بھئی آپ کے بیچ میں جو نبی آیا ہے وہ بہت خیر لے کر کے آیا ہے، بھلائی لے کر کے آیا ہے، بڑی اچھی باتیں لے کر کے آیا ہے، بتاتا ہے. تو کیا آپ لوگوں کے پاس اس طرح کی بھی بھلائی کی کوئی چیز ہے کہ بھئی آپ پڑھ کر کے دم کر دیں تو ٹھیک ہو جائے؟ تو آپ کے پاس اگر ہو تو چل کے کر دو. اس طرح کی باتیں بھی بعض روایات میں ہیں. تو بہرحال جب یہ وہاں پہنچے تو روایت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، تو ان سے کہا کہ بھئی ہمارے قبیلے کا سردار ایسا معاملہ ہو گیا. اس کے ساتھ میں فَهَلْ فِيكُم مِّن رَاق، کیا آپ لوگوں میں سے کوئی ہے جو پڑھ کر کے دم کر دے؟ تو ان صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے کہا کہ ہاں ہم لوگ دم کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اللہ کا کلام ہے جو شفا ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ بھئی آپ لوگوں کے پاس ہم آئے تھے ضیافت کرانے کے لیے کہ آپ نے کھلا پلا دیں، لیکن آپ نے ہماری بات نہیں مانی اور ہم بھوکے پیاسے واپس آ گئے. تو ہم چلیں گے ضرور، لیکن ہمارے لیے مزدوری ہونی چاہیے. آپ کا مریض ٹھیک ہو جائے گا اور آپ ہمیں اس کی مزدوری دیں گے. جعلن ان تجعلوا لنا جعلن، آپ ہمیں اس کی مزدوری دیں گے. بہرحال یہ لوگ ان لوگوں نے
جا کر کے وہاں پہنچ کر کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی، اور روایت میں ہے کہ وہ سورۃ الفاتحہ انہوں نے پڑھا، فجمع مذاقہ فی فمہ فتفل فیہ، سورۃ الفاتحہ کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد یہ جو لعاب ہے نا، لعاب جس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے سورۃ الفاتحہ، اس تھوک کو، اس لعاب کو جمع کیا منہ کے اندر، اور اس کے بعد تفل کیا، یعنی تھتکار کر کے اس کے ذرات مریض کے اوپر ڈالے، کہتے ہیں فشفی یا فبرأ، وہ شفا یاب ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو ان لوگوں نے لا کر کے چند بکریاں لوگوں کو لا کر کے دے دیا، اور اس کے بعد جب لا کر کے دیا تو صحابہ نے آپس میں اختلاف کر لیا، کہا لیکن یہ تو ہم لوگ کیسے لے سکتے ہیں بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے ہوئے، ہم اسے لے نہیں سکتے۔ پھر اس کے بعد واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی کے پاس جا کر کے لوگوں نے پیش کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وما یدریک انہا رقیہ، تمہیں نہیں معلوم یہ قرآن کریم کی عظیم الشان سورت رقیہ ہے، یعنی اس کو پڑھ کر کے مریض پر اگر دم کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے شفا عطا فرمائے۔ اور اس کے بعد صحابہ نے کہا اللہ کے نبی لیکن کیا ہم یہ لے سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں لے لو اسے، وَاضْرِبُوا لِي مِنْهَا بِسَهْمٍ، میرا بھی حصہ لگاؤ۔ دوسری روایت میں یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر کے صحابہ نے جب یہ سوال کیا کہ کیا ہم یہ لوگ جو ہم لوگوں نے یہ جو لیا ہے بکریوں کا ایک جھنڈ، ایک ریوڑ، تو کیا ہم اسے لے سکتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کتاب اللہ، سب سے زیادہ حقدار چیز جس پر تم اجرت لے سکتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ یہ روایت، اس سے سب سے پہلے تو ہم نے یہ معلوم پڑا کہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں آپ نے کیا فرمایا، وما یدریک انہا رقیہ، تمہیں کیا پتا سورۃ الفاتحہ کیا ہے؟ رقیہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت اگر کی جائے اور مریض پر پڑھ کر کے دم کیا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ باذن اللہ مریض شفا یاب ہو جائے۔ تو یہ بھی سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں ایک عظیم الشان روایت ہے جو مختلف سیاقوں میں آئی ہے۔ بہرحال اس روایت کو ہمارے بہت سارے بھائی جو آج کل رقیے کا بڑا لمبا چوڑا پروفیشنل نظام چل پڑا ہے، لوگ فارغ ہو کر کے جزوی طور پر کلی طور پر یہی دم جھاڑ پھونک کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ لوگ غلط اور شرکیات اور حرام وغیرہ کے ذریعے سے رقیہ دم کرتے ہیں، تو یہ اس سے بچانے کے لیے ہم قرآن کریم کے ذریعے دم کرتے ہیں، رقیہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم پڑھ دیا جائے اور دم کر دیا جائے، اس میں کسی کو انکار نہیں، بلا شبہ قرآن کریم شفا ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے شفا کہا ہے، اور شفا یہ روحانی بھی ہے، جسمانی بھی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ظاہر ہے کہ جہاں جہاں جو چیز پڑھی گئی ہے وہاں ہی وہ چیز پڑھی جائے گی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسے ایک کاروبار نہیں بنایا جا سکتا ہے، اسے پروفیشن بھی بنایا جا سکتا ہے، اس کے لیے دکان اور مطلب کلینک طرح کھول کر کے ایک دکان نہیں چلائی جا سکتی ہے قرآن کریم سے رقیے کے نام پر۔ ایسی کوئی اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے دور میں کبھی بھی اس کی کوئی اصل نہیں ملتی ہے، اس لیے یہ طریقہ بالکل سراسر اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، بدعت ہے یہ۔ اگر کوئی یہ طریقہ بنا لیتا ہے تو پورے امت کے سلف کی مخالفت کرتا ہے۔ ہاں جہاں بھی مثال کے طور پر ایک آدمی نہیں دم کر سکتا ہے، نہیں پڑھ سکتا ہے، تو کسی بھی جاننے والے پڑھنے والے سے کہے کہ بھائی آپ دم کر دی، اور سب سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ گھر کا کوئی فرد ہو جو پورے اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتھ، کیونکہ یہ کوئی میڈیکل سائنس نہیں ہے کہ اس میں ایکسپیرینس کی چیز ہے، اس میں دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اخلاص کے ساتھ، الہیت کے ساتط پڑھ دیا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دے گا۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے۔ اب خاص کرنا کہ فلاں شخص کو بلایا جائے، فلاں شخص کو بلایا جائے، فلاں شخص کو بلایا جائے تو وہ پڑھے گا تو شفا ہوگی، اور اسی لیے لوگ مختلف شہروں سے، مختلف ملکوں سے بلا کر کے پڑھواتے ہیں، تو شفا دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں شفا ہے، پڑھنے والے میں کوئی تاثیر نہیں، نہ پڑھنے والے میں کوئی تاثیر، نہ پڑھنے والے کی کوئی ایکسپیرینس کا، اس کے تجربے کا کوئی دخل، اس لیے طریقہ بالکل درست نہیں۔ اب رہی بات مزدوری کی کہ مزدوری لوگ لیتے ہیں، تو مزدوری لینے کے بارے میں لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم تو مزدوری لینے کا سب سے زیادہ حقدار کتاب ہے، سب سے زیادہ حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے جس پر مزدوری لی جائے، جیسے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو یہاں خلط مند اصل میں ہو جاتا ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا صحابہ کرام نے جو مزدوری لی تھی وہ قرآن پڑھنے کی مزدوری تھی، قرآن پڑھنے کی مزدوری نہیں تھی، مریض کے شفا یاب ہو جانے کی مزدوری تھی، مریض کے عافیت پا جانے کی، اس کے ڈنگ اور اس کے زہر اور جو ڈس لیا تھا
وہ ختم ہو گیا. روایت کے اندر ہے کہ حضرت سعید خدری نے پڑھا اور پڑھ کر کے جب دم کیا کأنہ نشط من عقال، ایسے لگا کہ رسی میں بندھا ہوا تھا اور رسی کھل گئی اس کی، وہ آزاد ہو گئی. یہ صورتحال تھی. بہرحال تو یہ خلط ملط کا معاملہ ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم پر اجرت دی گئی ہے، یعنی قرآن کی تلاوت کی مزدوری. دراصل قرآن کریم کی تلاوت کی مزدوری نہیں ہے، یہ مریض کے شفا یاب ہونے کی، عافیت پا جانے کی، ٹھیک ہو جانے پر مزدوری ہے. جیسا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مجموع فتاوی ابن تیمیہ میں 18ویں جلد میں 20ویں جلد میں ایک سے زائد جگہوں پر لکھا ہے کہ الجعل علی شفاء المریض وعلی عافیت المریض، جو مزدوری صحابہ کرام نے لی تھی وہ مریض کے شفا یاب ہونے پر لی تھی، مریض کے ٹھیک ہو جانے پر لی تھی، قرآن کی تلاوت کرنے پر مزدوری نہیں لی تھی. کیا اگر وہ مریض ٹھیک نہیں ہوتا، ان کے سردار کو اگر جو زہر لگ گیا تھا جو ڈسنے کی وجہ سے، اگر وہ شفا یاب نہ ہوتا تو کیا مزدوری دیتے ہو؟ مزدوری اس کی نہیں تھی، قرآن کی پڑھنے کی مزدوری نہیں تھی، اسی کی مزدوری. شفا یاب ہو گیا لوگوں نے دے دیا. تو بہرحال یہ صحیح بخاری اور مسلم مبارک کی روایت ہے، اور بھی کئی ایک روایتیں ہیں سورۃ الفاتحہ کی فضیلت میں، اور صحیح روایتیں اس سے زیادہ بھی موجود ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی ایک عظیم شان صورت ہے جس کے بہت سارے فضائل ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس صورت کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس صورت کی عظمت سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے اور بندوں کے درمیان آدھا آدھا بانٹ دیا ہے. یہ صورت قرآن کریم کی، اللہ کے دین کے منہج کی، اللہ کے دین کے اصول کی صورت ہے. اس میں اللہ کے دین کا اصول بیان کیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا راستہ بیان کیا گیا ہے. اسی اخیر میں اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا نہ یہودیت کا راستہ نہ عیسائیت کا راستہ، بلکہ وہ راستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام یافتگان کا راستہ ہے، اسے تلاش کرنا ہے، اس کی توفیق مانگنی ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، اس پر چلنا ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کی، اس کے معنی کو سمجھنے کی، اور اس کے اندر چھپے ہوئے جو موتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیں کشید کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ